الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج 26 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے اس عظیم گھر دے اندر اور مسجد پاک دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہاں۔ آج دے درس قرآن دا موضوع حق چار یار، اس حوالے دے نال آج دے اس موضوع دا انتخاب کیتا گیا۔ معزز نمازی بھائیو، جس دور دے اندر تسی اور میں جی رہے ہاں، یہ فتنیاں دا دور ہے۔ 1500 سال پہلے تواڈے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عن قریب فتنیاں دا دور آ جائے گا، اور اس دور دے اندر حق تے رہنا ضروری ہوئے گا۔ تو لہٰذا آج اس پرفتن دور دے اندر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ دے حوالے نال امت دے اندر ایک بگاڑ پیدا کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے، اور مختلف من گھڑت روایات اور خود ساختہ دین اور خود ساختہ ایک عقیدہ پھیلان دی امت دے اندر کوشش کیتی جا رہی ہے۔ بظاہر وضع قطع اہل سنت دی ہے، بظاہر دستار دا انداز، بظاہر چہرے دا ڈیزائن اہل سنت والا ہے، مگر انہاں دی دکان تے درس رافضیت والا دتا جا رہا ہے۔ ہر طرف رفض پھیلایا جا رہا ہے، اور مختلف تعویلاں کر کے پہلے تو یہ نعرہ لایا کہ نہیں، پہلا نمبر خلافت دا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا ہے۔ جس وقت علماء حقہ نے گرفت کی تھی تو پتہ چلیا کہ یہ ساڈا ڈائریکٹ جو ساڈا طریقہ کار ہے، دوسری کمپنی سمجھا کہ یہ بڑا شدت والا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ تو پھر نعرہ لایا نہیں اسی یہ نہیں سیکھیا کہ خلافت دے اندر علی پاک دا پہلا نمبر ہے، وہ تو چوتھا ہی ہے، مگر اسی کیا کہ جو روحانیت والا نمبر ہے، جو ولایت والا نمبر ہے، ولایت والا پہلا نمبر۔ تو حضرات ذی وقار، دونوں طریقے غلط نے، اور دونوں ہی عقیدہ دا اہل سنت نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ امت دے اندر ایک تسلسل موجود ہے، اور یہ تسلسل قرآنی رحمانی تسلسل ہے، اور یہ صحابہ دی ترتیب والا، خلافت راشدہ والا، اور صحابہ دی خلافت دی جو ترتیب ہے، یہ اللہ دی آسمانی ترتیب ہے۔ اس ترتیب دے اندر کوئی جھول ہی نہیں۔ اس ترتیب دے اندر
کسے قسم دا کوئی شک اور شبہ ہی نہیں۔ آؤ قرآن دی آیت وال توجہ کریے۔ تساں دے سامنے جو کلمات تلاوت کیتے گئے اے سورہ فتح ہے، قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ فتح۔ اللہ جل شانہ نے اس دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو تہاڈے درمیان جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا انہاں دا جو بہترین تعارف ہے، مکمل تعارف ہے، اللہ نے فرمایا وہ تعارف ہے کہ رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ تو پہلا تعارف سرکار دا، سرکار تو بعد اللہ ارشاد فرمایا والذین معہ، اور پھر اللہ فرمائے انہاں دے نال والے۔ ہن ایتھے تھوڑی جی توجہ طلب بات ہے، اور آج دا یہ درس ساڈا سیکنڈ لاسٹ ہے، کل والا لاسٹ درس ہے رمضان المبارک دا، 27 روزہ درس ساڈا کل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہر او شخص، ہر او آنکھ، ہر او کان مبارکباد دا مستحق ہے جس نے 27 درس قرآن سنے، 27 دن باقاعدگی نال انوار و تجلیات اس ماحول دے اندر بیٹھا رہا، اپنی نیند قربان کر کے، اپنا وقت بچا کے اللہ دی قرآن دی آواز سنن واسطے، پیغام حق سنن واسطے وہ مسجد دے اندر موجود رہا۔ ایسا بالکل نہیں جڑا کہ کچھ دن پہلے بھی میں بات عرض کر رہا سا، ایسا نہیں ہے کہ وقت ضائع جائے گا یا رائے گاہ جائے گا، اللہ ایک ایک لمحے دے بدلوں کروڑوں نیکیاں عطا فرما رہے، ایک ایک لمحہ اللہ دے گھر دے ماحول دے اندر اس طرح گزر رہا ہے کہ تسی قرآن سمجھ رہے ہو۔ اچھا قرآن پڑھنا اور ہے، رات ایک جگہ تھی میں خطاب واسطے پہنچا تو میں بیان کیتا کہ حالانکہ اس دا حرف حرف نیکی ہے، قرآن دی تلاوت، قرآن نو چھو لینا، قرآن مجید فرقان حمید دی زیارت کر لینا ثواب ہے، اس نو ہاتھ لگا لینا پاکی دی حالت وچ ثواب ہے، اس دے غلاف نو مس کر لینا ثواب ہے، مگر سمجھن دا تدبر کرن دا انداز اور ہے، یہ اس تو اگلا انداز ہے۔ قرآن دے اندر غور و فکر کرنا پڑھن تو علیحدہ چیز ہے، پڑھنا اور ہے، اور اس دے اندر غور و فکر کرنا، اس نو سمجھنا، اور اس دے راز اور اللہ دی کلام دا انداز سمجھنا کہ رب اپنے بندے نال بات کی کر رہا ہے، اس دے اندر غور و فکر کرنا، یہ انداز اور ہے۔ اور یہ انداز کیسا ہے؟ یہ وہی انداز ہے کہ جس دے بارے میرے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک عابد ساری رات جاگ کے عبادت کردا رہے، اور ایک عالم دا سو جانا، ایک عالم دین دا سو جانا ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، اور ایک عابد عبادت کرنے والی دی ساری رات دی عبادت ایک پلڑے دے اندر رکھی جائے، عالم دین دی ایک سوئی ہوئی گھڑی اس ساری رات دی عبادت نالو بھاری بن جائے گی۔ تو یہ مقام کیویں ملیا؟ گھر بیٹھے مل گیا، بستر تے لیٹے مل گیا، یہ مقام علم حاصل کرن نال ملیا، غور و فکر نال ملیا، علم پڑھن نال ملیا۔ تو حضرات جی وقار اس واسطے میں مبارکباد پیش کر رہا ہر اس شخص نو، ہر اس مندوب نو جڑا اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے سینے اندر قرآن جمع کیتا، قرآن دے اس علم نو محفوظ کیتا، کچھ چیزاں یاد رہیاں، کچھ نہ رہیاں، کوئی بات نہیں، مگر اس نو نور دے وچوں حصہ پورا ملیا، اس نے اپنا دامن پورا بھریا، اس نے اپنی جھولی رب دی بارگاہ پوری پھیلائی۔ آخر بیٹھن دی وجہ کی ہے؟ بیٹھن دی وجہ ایک ہی سی کہ اللہ ہدایت عطا فرما دے، ہدایت دا نور عطا فرما دے، ہدایت لین واسطے بیٹھا۔ حضرات جی وقارات 26 دن گزر گئے، تواڈے وچوں ہر شخص، ہر بندہ جڑا باقاعدگی نال درس قرآن سندا رہا، ہر اس بندے نو اپریشیٹ کیتا جا رہا ہے، اور ہر اس بندے نو مبارکباد دیتی جا رہی ہے جس نے اپنا ٹائم اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے دیتا۔ آج دا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، ہر ایک موضوع جو بیان ہویا ہر ایک ہی اہم ہے، مگر کچھ موضوعات رہے نے جو وقت دے اعتبار نال سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں بات عرض کر رہا ہے فتنہ دا دور ہے،
پاس بیٹھن والا بندہ کس عقیدے دا پتہ ہی نہیں ہے، اس دا عقیدہ قرآن دے خلاف ہے یا قرآن والا ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ نماز ایک جیسی، روزہ ایک جیسا، عبادت ایک جیسی، چہرے دا ڈیزائن دستار دا طریقہ بھی ایک جیسا، مگر جس وقت بولا تو گند بکیا، جس وقت اندر نکلی تو غلاظت نکلی، جس وقت بولا تو صحابہ نو بھونک پیا۔ تو لہٰذا اس حوالے دے نال دیکھنا پائے گا۔ اور سورہ فتح دا یہ انداز کہ اللہ نے اپنے محبوب دے تعارف تو بعد فرمایا والذین معہ، اور رسول اللہ دے نال والے، سارے صحابی اللہ دے محبوب دے نال والے نے، 1.25 لاکھ سرکار دے صحابہ سرکار دے نال والے نے، جس نے کلمہ پڑھیا سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا رہا وہ بھی نال والا، جو کلمہ پڑھ کے وطن واپس چلا گیا وہ بھی نال والا، سرکار دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل 100 سال عمر پائی یہ بھی سرکار دے نال والے، ہر صحابی سرکار دا نال والا، مگر والذین معہ تو مراد ایک ترتیب ہے، اللہ ایک ترتیب بیان فرما رہا ہے، اور یہ بات آج دی نہیں، یہ بات امت دے اندر 1500 سال تو موجود ہے، اور اس دے بارے تمام مفسرین کرام نے لکھیا کہ والذین معہ اگرچہ سارے صحابہ سرکار دے نال والے، مگر والذین معہ تو مراد تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ تو سرکار تو بعد پہلا نمبر تعارف اللہ پیش فرما رہے، ایک پورا مکمل تعارف سرکار اور سرکار دے صحابہ دا اللہ نے سورہ فتح دے اندر اس مقام تے بیان فرمایا۔ تو پہلے نمبر تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کیتی گئی، اور آپ تو بعد آپ دے صحابہ بھی پہلا نام، آخر پہلا نام لیا گیا تو ترتیب دے اعتبار دے نال لیا گیا۔ اللہ دا میرے رب دے کلام دا انداز یہ ہے کہ میرے رب دے کلام دا ایک ایک حرف مقصد والا ہے۔ میں بڑی پتے دی بات کر رہا، اگر تو سمجھو تو اگر بندہ یہ کہے نا کہ خالق کائنات نے سورہ فاتحہ دے اندر جو جملے رکھے، سورہ فاتحہ الحمد شریف نماز دے اندر پڑھی جان والیاں 7 آیتاں، اے 7 آیتاں جو اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر رکھیاں، انہاں نوں سورہ بقرہ دے اندر کیوں نہیں رکھیا؟ تو لہٰذا کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ دا اے کلمات سورہ فاتحہ دے اندر رکھنا اس دی حکمت دے اندر شامل ہے۔ تو رب دی حکمت تو بڑی حکمت کس دی ہو سکتی ہے؟ اللہ دی دانائی تو بڑی کون دانا ہو سکتا ہے؟ میرے رب تو زیادہ سہانا دانا کون ہو سکتا ہے؟ او جڑا حی اور قیوم ہے۔ تو حضرات جی وقار پتہ چلیا کہ لہٰذا سرکار دے ذکر تو بعد فوراً بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کرنا یہ مقصد تو خالی نہیں، یہ کسے وجہ تو خالی نہیں، کسے راز تو خالی نہیں۔ تو لہٰذا والذین معہ قرآن دی سورہ فتح دی انہاں کلمات دی ترتیب تو پتہ چلیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو جان نشینی والی مسند ہے، سرکار دی جو خلافت والی سیٹ ہے، اس سیٹ دا جڑا پہلا نمبر سی اللہ نے وہ ازل تو فرمایا اے نمبر سیدنا صدیق اکبر دا ہے۔ اور یاد رکھو آج اے تعویلاں گھڑیاں گئیاں، خلافت اچ پہلا نمبر ولایت اچ نہیں، ولایت پہلا نمبر حضرت علی دا، خلافت ہوئے یا ولایت ہوئے دونوں چیزاں دے اندر افضلیت دیکھی جائے گی، اور افضلیت دے اعتبار دے نال ہی پہلا نمبر ملے گا۔ دونوں لحاظ دے نال جیڑا صحابی افضل بنیا اللہ نے اس نو افضلیت دے اعتبار دے نال، چاہے وہ ولایت ہوئے، چاہے صحابیت ہوئے یا خلافت ہوئے، اللہ نے اس نو ہر لحاظ دے نال جو پہلا نمبر عطا فرمایا اس دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا اے جڑے نبی دے نال والے نے کافراں تے بڑے سخت نے، ہر صحابی کافر تے سخت ہے، ایسا نہیں کہ کسے دا مقابلہ کسے کافر نال ہویا ہوئے اور صحابی نے اس نو چھٹی دے دیتی ہوئے، ہر صحابی کفر دے مقابلے سخت ہے، مگر ایتھے بھی ایک خاص ذات مراد ہے۔ مفسرین کرام فرمایا اشداء علی الکفار تو مراد اگرچہ ہر صحابی سرکار دا کفر دے مقابلے دے اندر سیسا پلائی دیوار ہے، ہر صحابی بڑا سخت ہے، مگر اشداء علی الکفار تو مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی۔ اگلے نمبر تے فرمایا رحماء بینہم،
فرمایا اے سرکار دے نال والے آپس دے وچ بڑے نرم دل نے، کافر دے مقابلے سخت، آپس وچ نرم دل، ہر صحابی آپس دے اندر نرم دل لے، تمام صحابہ آپس دے اندر اخوت اور بھائی چارے دی مثال، اپنی مثال آپ نے تسی سنیا اس دے بارے باقاعدہ تساں آپ دے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت سرکار دے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ مہاجر پہنچے، ہر مہاجر صحابی واسطے 77 صحابہ نے ہجرت کی تھی اس آن دی سپاٹ این موقع تے جس وقت سرکار تشریف لائے، تو انہاں 77 صحابہ واسطے 77 سرکار دے صحابہ واسطے انصار صحابہ نے گھر ونڈ دیتے، مال ونڈ دیتا، جائیداداں ونڈ دیتیاں، حتیٰ کہ اپنی بیویاں نو طلاقاں دے کے بیویاں بھی تقسیم کر دیتیاں۔ تو تمام صحابہ آپس وچ محبت والے ہوئے یا نہ ہوئے؟ رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس دے وچ نرم دل نے، مگر اس تو مراد ایک خاص ذات، جس ذات دا نام حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون، فرمایا اے جڑے نبی دے نال والے نے انہاں نو تسی راتاں نو دیکھو گے سجدے اور قیام وچ رات گزرے گی، اور انہاں دی جبین اور انہاں دے ماتھے گواہی دیں گے کہ یہ ساجد نے، گواہی دیں گے کہ عابد نے، گواہی دیں گے کہ زہد و تقوی دے امام نے۔ یہ سرکار دے نال والے ایسے نے کہ انہاں دی راتاں سجدے اور قیام وچ گزردیاں نے، میرے سرکار دا ہر صحابی سجدہ کرن والا، سرکار دا ہر صحابی ہی رات نو اٹھ کے عبادت کرن والا، حضرات جی وقار، مگر تراہم رکعا سجدا یبتغون تو مراد خاص ذات مراد وہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات گرامی۔ تو سورہ فتح دی ترتیب دوڑے سامنے پیش کر دیتی گئی، چاروں صحابہ دی، چاروں خلفائے راشدین۔ آج دی اس درس دا موضوع حق چار یار، سرکار دے او صحابہ جڑے چار یار نے اور حق والے نے، اور حق چار یار ہے، یعنی ہر یار اپنی اپنی جگہ تے حق کے، ہر جس وقت نعرہ تحقیق دے جواب حق چار یار کیا جاندہ ہے تو گویا کہ جس مجمع سے نعرہ لگایا جاندہ ہے وہ مجمع اعلان کر رہا ہوندہ ہے کہ دنیا والے سن لو کہ اے جڑا مجمع جس مجمع اندر نعرہ تحقیق اور جواب حق چار یار کیا جا رہا ہے، اس سارے مجمع والیاں دا عقیدہ وہ ہے جڑا سورہ فتح والا عقیدہ ہے، عام بات نہیں ہے۔ آج دے کچھ کج فہم اور پرلے درجے دے گندی سوچ رکھن والے لوگاں نے نواں تعارف امت دے اندر گھڑ کے پیش کرن دی کوشش کی تھی۔ اچھا ایک تیجی پارٹی بھی نکل آئی ہے، پہلے تو دو پارٹیاں سن، ایک کہندی سی نہیں پہلا نمبر ہی حضرت علی دا ہے، او قوالی بھی بنا چھڈی دے اوتے علی دا پہلا نمبر ہے، او سننا بھی کفر ہے، اس نو او قوالی موبائل سے رکھنا بھی کفر ہے۔ تو لہذا جس وقت ایک پارٹی یہ کہہ رہی سی کہ خلافت علی پہلا نمبر، دوسری پارٹی آئی انہیں کہ نہیں ہاتھ ہولا رکھیے ولایت اچ پہلا نمبر، ہن ایک تیجی پارٹی جم پئی، جس وقت دونوں محاذ تو منہ دکھائی اور علماء نے دلائل دیتے تو نواں طریقہ ایجاد کر لیا، انہیں کہ نہیں جی سارے ہی ٹھیک نے، حق چار یار دے نعرے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں کیا صحابی ہون دے اعتبار نال سارے صحابہ ہی برابر نے، جس طرح نبی ہون دے اعتبار نال سارے انبیاء برابر نے، جس طرح نبی ہون دے اعتبار نال سارے نبی برابر، اگر یہ کیا جائے صحابی ہون دے اعتبار نال سب صحابہ برابر، تو پھر نبی ہون دے اعتبار نال سب نبی برابر، تو پھر جناب محمد الرسول اللہ دا مقام کیویں تولو گے، سرکار دا مقام کیویں وکھرا کرو گے؟ اگر سارے نبی برابر، معراج والی رات اقصی دے اندر امام ایک نو کیوں بنایا گیا؟ یہ درد والی گلاں سمجھو حضرت، سمجھو، اپنے دل اور دماغ اندر جگہ دیو۔ اگر سارے صحابی ہون دے اعتبار نال برابر تو سارے نبی ہون دے اعتبار نال بھی برابر نے، مگر اسی کہنے ہیں کہ درجہ با درجہ بندی اللہ نے ضرور رکھی۔ اگر سارے برابر تو پھر معراج والی رات امام ایک نو کیوں بنایا گیا؟ باقی سارے 1.25 لاکھ مقتدی بنے، امام آمینہ دا لال بنیا، جناب محمد رسول اللہ نو امام بنایا گیا، 1.25 لاکھ نو مقتدی بنایا گیا۔ تو لہذا اے ترتیب انبیاء دے اندر ہے
امام ایک بنایا گیا جس دا نام سیدنا صدیق اکبر. آپ دی وصال تو بعد امام دوسرا بنایا گیا جس دا نام عمر فاروق. آپ دی وصال تو بعد امام تیسرا بنایا گیا جس دا نام عثمان ذو النورین. آپ دے پردہ فرمان تو بعد امام چوتھا بنایا گیا جس دا نام امام حضرت علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم. اور باقی سارے مقتدی بنا دیتے گئے. تو پتہ چلیا اللہ نے صحابی ہون دی اعتبار دے نال سب نو برابر رکھیا مگر درجہ اور مقام ہر ایک دا اپنا اپنا ہے. اور انہاں 1.25 لاکھ وچ پہلا نمبر حضرت تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت وفاء پیکر وفاء محبت یار غار نبی ہم مزار نبی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات جی وقار اس واسطے سرکار دے ایک دو فرمان بھی سنو. حالانکہ یہ موضوع گھنٹوں بحث دا حامل ہے اور سینکڑوں حدیث مبارکہ در ترتیب قرآن والی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک دو گلاں نے, اے نہ کچھ سمجھے کہ ایک دو باتاں جڑیاں مولوی صاحب درس وچ بیان کر دے علم اینا کوئی ہے جڑا میں درس تواڈے سامنے کدی 40 منٹ دا ہو جاندا, حالانکہ 20 منٹ دا اعلان کیتا ہے ٹائم دا, کدے 40 منٹ ہو جاندے, کدے 36 منٹ, کدے 15 منٹ, کدے 20 منٹ. اے جڑا میں کچھ تواڈے سامنے بیان کرنا جو میں تیاری کر کے آنا او دا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں. صرف میں اپنی بات کر رہا, اپنی تیاری دی بات کر رہا, اس دا 10واں حصہ بھی 40 منٹ میں بیان نہیں کر پاندا. تو حضرات جی وقار یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندے ہیں, تسلیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں. علم جھاڑنا مقصد نہیں, بس یہ اصول برکت واسطے اپنی حاضری ہے, وگرنہ علم تو میرے سرکار دے در دی لونڈی ہے. علم تو میرے سرکار دے در دی ایک غلام ہے. علم اے صرف سرکار دی نبوت دے کاسے اور جام محبت والے پلانا اے مقصود ہے, وگرنہ علم جھاڑنا مقصود نہیں. اس علم دے وچ اگر دیکھا جائے تو امام غزالی جیسے بھی ہوئے, امام جلال الدین سیوطی جیسے بھی ہوئے, امام عبدالحق محدث دہلوی جیسے بھی ہوئے, امام بخاری اور جناب علی حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے ہوئے. اے میں قریب والے بزرگاں دا نام لے رہا, اگر پرانے بزرگاں دا نام لیا جائے تو ایک بزرگ دا نام ہزارہ تے بھاری ہے جن دا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرات جی علم جھاڑنا مقصد نہیں, صرف عوام دے اندر ایک نئی روح دینا اور عوام نو صحیح جہت دے اندر لے جانا مقصد ہے. علم جھاڑنا مقصد نہیں. اگر علم جھاڑا جائے تو گھنٹوں تقریراں ہو سکتی ہیں. حضرات جی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باقاعدہ اس دی ترتیب بیان فرمائی. دیکھو کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. چاروں نام ترتیب نال حدیث دے اندر, اگلی ترجمہ بعد چ کرنے ہیں, پہلے ترتیب دیکھو کہ چاروں نام سرکار فرمایا کہ فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا کہ اوہی بندہ مومن ہے جس دے دل وچ انہاں چاراں دی محبت اکٹھی موجود ہے. میرے نبی دا کتنا پیارا فرمان, روح تک نو تازگی ملی. آج کسے نے پہلے تناں دا نام لیا اور حضرت علی دی شان وچ گستاخیاں کیتیاں, دھتکارے گئے, پرلے درجے دے لانتی بنے. اور کوئی ایسے کالے کپڑیاں والے جنہوں نے ایک دا نام لیا اور پہلے تینوں دی گستاخیاں کیتیاں. میرے سرکار صدیوں پہلے اپنی نبوت والی آنکھ نال دیکھ رہے سن, ایسا گند اور غلاظت جمع ہو جائے گی کہ میری امت نو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے سرکار نے کتنا پیارا فرمان فرمایا. حالانکہ آج کالے کپڑیاں والے نے چھاپ مومن دی اپنے اوپر لگائی, اسی مومن. میں کہ میرے نبی دا فرمان کہندا ہے مومن تسی ہو ہی نہیں سکدے. مومن وہ ہے جدے دل وچ چوں دی محبت اکٹھی موجود ہے. اور خالی محبت چارہ دی نہیں, ترتیب دے نال محبت بھی ترتیب دے نال موجود ہوئے. کیسی محبت؟ فرمایا سرکار نے فی قلب مومن, مومن دے دل دے اندر انج محبت ہوئے. ابو بکر پہلا نام ابو بکر دا, و عمر اور دوجا نام عمر پاک دا, و عثمان اور تیجا نام عثمان دا, اور چوتھا و علی اور چوتھا نام حضرت علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ الکریم. حضرات جی وقار اتنی گفتگو تو بعد ہے جتنے میرے نوجوان ساتھی دوست بیٹھے نے بچے, انہاں نو ساری زندگی واسطے یہ پکی بات یاد ہو جانی چاہیے. آج تو بعد کوئی بندہ ایسی بات کرے اس کے نال نہ بیٹھا جائے, نہ کھادا جائے, نہ بات کیتی جائے, نہ کلام کیتا جائے.
جڑا سرکار دے صحابہ دی ترتیب خراب کرے اور سرکار دے صحابہ تے تبرہ بولے، ایسے بندے دی راہ بھی نہیں تکنی اور ایسے بندے نال سلام بھی نہیں لینا جڑا بندہ سرکار دے صحابہ تے تبرہ بولے۔ کیوں؟ ڈائریکٹ سرکار دے فرمان تے اعتراض، اللہ دی قرآن دی آیت تے اعتراض۔ حضرات جی وقار، دوسرے نمبر تے اختصار دے نال وقت مختصر، دوسرے نمبر تے سنن ترمذی شریف دے اندر یہ بات موجود ہے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزیداری دی گل ہے اس حدیث پاک دے راوی خود حضرت علی نے، حضرت علی اپنی زبان چ خود ترتیب بیان کر رہے ہیں۔ اور میں کیا یہ دے اندر بھی حکمت سی کہ سرکار نے اپنا فرمان سنایا ہی علی پاک نو ہے تاکہ علی تسی اپنی زبان چ بیان کرو، قیامت تک دے لوگاں دی زبان نو گونگا کر دیو کہ علی اپنی زبان چ خود باقی تنہ دی شانہ بیان کر کے گئے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان علی جن، تاکہ میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، جتھے تک آواز جائے اس حدیث دی ابتدا اور اس دی شروعات حضرت علی دے نام تو ہونی چاہیے۔ ان علی جن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرت وعتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترک الحق ومالہ صدیق رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکۃ رحم اللہ علی جن اللہم ادر الحق ماؤ حیث دار۔ حضرت علی بات کے بیان کر دینے کہ میں سرکار دے مجمع چ موجود سا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے ابا بکر، میرے پیارے ابو بکر تے اللہ رحم فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا زوجنی ابنتہ، انہاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دیتا، انہاں نے اپنی دھی دا میرے نال نکاح کرائے میرے سسر نے۔ سرکار فرمایا انہاں تے اللہ دی رحمت ہوئے۔ کیوں؟ فرمایا پہلی فضیلت انہاں دی یہ ہے کہ انہاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ، میری اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کروایا۔ اور پھر دوسرا سنو گے ٹھنڈک پہنچے گی ایمان نو، فرمایا وحملنی الی دار الحجرۃ، او صدیق نے جنہاں نے ہجرت والی رات اپنے کندھے تے مینوں اٹھایا سی۔ وعتق بلالا من مالہ، اور تیسرے نمبر تے انہاں دا کمال یہ ہے کہ اے او صدیق اکبر نے جنہاں اپنے مال نال مینوں بلال خرید کے دیتا ہے، اپنے مال نال مینوں بلال خرید کے دیتا۔ اے او صدیق نے جنہاں ہجرت دی رات مینوں کندھے تے اٹھایا، اے او صدیق نے جنہاں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا۔ تو لہٰذا اتنے فضائل صدیق اکبر دے، تو فرمایا دیکھو سرکار نے ترتیب پہلے نمبر تے جس وقت خطبہ دیتا اور فضائل بیان کیتے تو اپنے اصحاب دے فضائل بیان کر دیا، پہلا نام صدیق اکبر دا لیا اور وجہ بھی بیان کی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر، اور اللہ دی رحمت ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ فرمایا یقول الحق، کیونکہ انہاں دی عادت ہے کہ حق کہہ ہی دیندے نے۔ عمر دی عادت ہے حق جتنا کڑوا ہوئے، حق جتنا مرضی کڑوا ہوئے، جو مرضی جرمانہ دینا پہ جائے، جو مرضی امتحان بھگتنا پہ جائے، میرا عمر حق کہے بغیر نہیں رہندا، حق کہے بغیر نہیں رہندا عمر۔ تو لہٰذا فرمایا اے میرا عمر اس سے اللہ دا رحم ہوئے کیونکہ اے حق کہن والے نے۔ اور حق کس طرح کیا؟ فرمایا وَإِن كَانَ مُرًّا تَرَكُ الْحَقَّ وَمَالَهُ الصِّدِّيقُ، اینا حق کیا، اینا حق کیا، اینا حق آکھیا عمر نے کہ اللہ نے انہاں نو اس مقام وچ اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے کہ اینا جیسی حق کوئی نہیں کر سکتا کوئی۔ حالات جس طرح دے مرضی پیدا ہو جان، میرا عمر دے فرمان وچ کدے جھول نہیں ہوئے گا، اپنا ہوئے پرایا ہوئے بیگانہ ہوئے سیدھی بات کرن گے، حق بات منہ دے اوپر کر دیں گے، اے میرے عمر دی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا رحم اللہ عثمان، تیسرے نمبر تے بات آ گئی۔ فرمایا اللہ دی رحمت ہوئے میرے عثمان تے۔ فرمایا تستحیہ الملائکۃ، کیوں؟ فرمایا اس واسطے میرا عثمان وہ ہے جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ آج دے جڑے صوفی بنے، آج دے جڑے پیر بنے، ہاتھ نال عورت نو دم بھی کیتا، غیر محرم نو راکھیا میں پیر ہاں، غیر محرم بی بی نو سامنے بٹھایا اور کیا میں پیر ہاں، میں صوفی ہاں۔ میں کہ اے صوفی جس نو میرے نبی فرمایا اے میرا او صوفی ہے جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے، اے صوفی جس تو رسول اللہ بھی حیا کرن۔ سرکار دی بارگاہ پہلے صدیق آئے پھر عمر آئے، سرکار جیسے بیٹھے سن ویسے بیٹھے رہے، حدیث لمبی ہے مگر میں بات عرض کر رہا ہوں۔
جس وقت پھر دروازہ کھڑکیا، حضور پوچھا کون؟ حضرت عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عثمان۔ حضور فرمایا رک جاؤ۔ سرکار نے اپنی چادر مبارکہ ٹھیک فرمائی، پنڈلی تک چادر سی، سرکار نے دوبارہ تکنے تک کی تھی، چادر نیچے کی تھی، فرمایا عثمان داخل ہو جاؤ۔ اندر آگے عثمان، باقی صحابہ سرکار دی بار عرض کر لی یا رسول اللہ اسی بیٹھے سا، اتنا اہتمام نہیں، صدیق آئے، عمر آئے، اتنا اہتمام نہیں، عثمان آئے تو اتنا پروٹوکول، اپنی چادر اپنی تہمت ٹھیک فرمائی۔ سرکار فرمایا میں اس عثمان تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور اے حیا دا ہی مقام سی کہ سرکار نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت عثمان دے نکاح پہلی فوت ہوگی تو دوسری، اور پھر جو دوسری بھی دا بھی وصال ہویا تو سرکار فرمایا عثمان میری 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں 100 دیاں دا نکاح ایک تو بعد ایک فوت ہوندی، دوجی فوت تیجی، اس طرح ایک ایک کر کے 100 بیٹیاں میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا۔ میری بارگاہ دے اندر تیرا اتنا حیا اور اتنا مقام ہے۔ آج اس عثمان پاک کی بھی تبرہ بولیا گیا، آج اس عثمان پاک نو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیسے غلیظ قسم دے جہنم دے نچلے گڑے دے لوگ نے جنہاں نے اتنی پاک ہستیاں دے بارے بکواسات کیتے۔ حضرات ذی وقار چوتھے نمبر تے میرے محبوب فرمایا حضرت علی دی تو پھر شان ہی کیا ہے جناب سرکار نے باقیاں واسطے جملہ سننا، ہاں اسی اس چیز دے قائلاں، اس چیز دے قائلاں جو میرے نبی جس بارے بیان فرمایا اسی اس چیز دے قائلاں، میرے نبی دا انداز دیکھنا۔ باقی سارے صحابہ بعد اپنا اپنا انداز، صدیق دے بارے فرمایا انہاں مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا، انہاں مینوں غار ہجرت دی رات کنیاں دے چایا، انہاں نے میرے واسطے بلال خرید کے دیتا۔ عمر دی شان ہے کہ حق کہہ دیندا ہے، عثمان دی شان ہے کہ حیا والے، مگر جدو حضرت علی دی بات آئی نا تو نال دعا بھی دیتی۔ حضرت علی دی بات آئی سرکار نے دعائیہ جملے بولے، فرمایا علی جن، رہ گئی علی دی بات تو فرمایا اللہم اے میرے رب میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا ادر الحق معو حیث دار، جدھر میرا علی ہوئے مولا حق ادھر ہی پھیر دیں، علی نو حق وال نہ پھیری، علی جدھر ہوئے حق ادھر پھیر دیں۔ تو لہذا اے علی اپنی زبانی چو اے بھی حق بیان فرما رہے نے کہ پہلا نمبر صدیق دا، دوسرا نمبر عمر دا، تیسرا نمبر عثمان دا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرات ذی وقار حضرت علی دی زبان جو تانوں روایت سنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ دی ترتیب نو بیان فرمایا۔ حضرات ذی وقار میں بات عرض کر رہے ہیں کہ سینکڑوں روایات اسی ترتیب اندر موجود نے، انجی ترتیب سرکار نے بیان فرمائی۔ لیکن آخری بات آج درس دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد نبوی شریف باقاعدہ بنائی گئی، پہلے تو سرکار تشریف لائے تو ایک چھپر نما مسجد سی، ایک کھجور دے خشک تنے نال اور کھجور دے خشک پتیاں نال ایک چھپر بنایا گیا، اس دا نام بھی مسجد نبوی، مگر باقاعدہ طور تے جس وقت پتھر دی مسجد بنائی گئی، اینٹاں نال مسجد بنائی گئی، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی اینٹ لگائی، سرکار نے پہلا پتھر اٹھایا اور مسجد نبوی دی بنیاد اندر لگا دیتا، اور جس وقت پہلا پتھر لگایا تو دوسرے پتھر دی واری جس وقت آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پتھر لگان تو بعد دوسرا ثم جاء صدیق رضی اللہ عنہ بحجر، سرکار تو بعد دوجا پتھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رکھیا مسجد نبی دی بنیاد اندر، فوادعوا ثم جاء عمر بحجر، تیجے نمبر تے حضرت عمر آگئے، یعنی سرکار تو بعد دوجا نمبر، دوسرے نمبر تے حضرت عمر آگئے، حضرت عمر نے اپنا پتھر صدیق دے پتھر دے نال لگا دیتا، پہلی اینٹ مسجد نبی دی سرکار لگائی، سرکار دے نال دوسری اینٹ حضرت صدیق لگائی، حضرت صدیق نال مسجد نبی دی اینٹ حضرت عمر پاک لگائی، فوادعوا ثم جاء عثمان بحجر، تیسری اینٹ لے کے حضرت عثمان پاک آگئے، تیسری اینٹ حضرت عمر دے نال حضرت عثمان لگا دیتی۔ اس موقع تے حضرت علی موجود نہیں نے، اس موقع تے حضرت علی پاس نہیں، راوی مستدرک الحاکم دی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تینوں اینٹاں لگا کے مسجد نبوی دی بنیاد اور مسجد نبوی دی تعمیر شروع فرما دیتی، آغاز فرما دیتا، تو سرکار نے جملے کی بولے آخر تے، حضور فرمایا او دیکھن والے آس پاس جو یہ نظارہ فرما رہے اعلان کر دیو جہان وچ کی، حضور فرمایا ہاؤلائی خلفاء من بعدی، اے جڑی ترتیب ویکھی جے میرے بعد خلافت دی ایو ترتیب ہوے گی،
مستدرک للحاکم دی روایت میں پیش کیتی ہے، لگائے پتھر مسجد نبوی دے بنیاد دے اندر، اور حضور فرمایا ہاؤلائے، اے دنیا والو سن لو، خلفاء من بعدی، میرے بعد خلافت دی ترتیب ہی ہوئے گی جڑی اٹا لان دی ترتیب ہوئی ہے۔ اور حضرت علی موجود نہیں تو لہذا چوتھا نمبر حضرت علی پاک دا، ایک خصائص الکبریٰ شریف دے اندر بھی موجود اور مستدرک الحاکم دے اندر بھی موجود۔ حضرات ذی وقار، میرا دل سی کہ میں تھے بات نو ختم کردہ، مگر ایک بات پھر میرے سامنے آ گئی۔ چلو ٹائم تو ہو ہی گیا، اور آج سیکنڈ لاسٹ ساڈا درس ہے، کل آخری درس ہے۔ میں کہنا جتھے ایڈے وڈے وڈے صحابہ دی گل ہوئی ہے تو پیراں وچوں وڈے پیر داتا علی اجویری دی بھی بات ہو جانی چاہیے۔ حضرت داتا علی اجویری کو بھی پوچھ لیا، حضور تسی بھی دسو، سرکار تسی بھی بیان کر دو خلفائے راشدین دی ترتیب، تسی بھی دسو، تسی بھی بر صغیر دے بہت وڈے صوفی ہو، تسی بھی بیان کرو۔ آج کچھ لوگاں نے بڑا داتا داتا دا نام لیا مگر عقیدہ کھوکھلا، عقیدہ ریتلا، اور میں بھی بات عرض کرنا چاہنا وا، اور میں بار بار بات تانوں رٹا دینا چاہنا وا توتے دی طرح کہ اس بات نو یاد رکھو، حق والے اور نے اور باطل والے اور نے، سچ اور حق جان کے جیو، فتنہ دا دور ہے، سمجھ کے جیو، خالی کسے دی نعرے تے نہ جاؤ کہ زبان تو نعرہ کی لگا رہا، اندر کتنی غلاظت ہے دیکھو۔ حضرات ذی وقار، ساری زندگی داتا دا نام لیا، ساری زندگی داتا دے نام تو دیگاں بھی لئیاں، ساری زندگی داتا دا نام لے کے آستانے بھی چمکائے، مگر جدو عقیدہ نکلے تو کھوکھلا، عقیدہ سامنے آیا تو گندا۔ حضرت داتا صاحب دا عقیدہ سنو جی، کشف المعجوب شریف، سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب کو پوچھ لیا کسی نے، حضور تسی بھی دسو جی کہ سرکار دے اصحاب دی کی شان ہے، تو حضرت داتا صاحب بولے، آپ فرمان لگے، جملے دیکھنا کتنے میٹھے نے۔ حضرت داتا صاحب بولے، کہہ دے منہم شیخ الاسلام، منہم یعنی جنہ دے بارے پوچھا جی انہاں وچوں میں شیخ الاسلام دسا کیڑا ہے، ہاں ہاں ہاں، منہم شیخ الاسلام واز بعد الانبیاء خیر الانام۔ ہاں میں کیا جملے سننا میٹھے ہے، فارسی سمجھنا بھی ہے، لیکن لفظاں دا وزن دیکھنا کہ حضرت داتا صاحب دے لفظاں دا چناؤ کیسا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ بولے، فرمایا منہم شیخ الاسلام واز بعد الانبیاء خیر الانام، انہاں وچوں شیخ الاسلام جڑے نے، یعنی شیخ دا معنی پیر ہوندا ہے، سادہ زبان وچ کہہ رہے ہیں کہ انہاں دے جڑے پیر نے، او جنہ 1.25 لاکھ دے بارے پوچھیا جے، انہاں وچ جڑے پیر نے، واز بعد الانبیاء خیر الانام، اور نبیاں تو بعد جنہ دا پہلا نمبر ہے، فرمایا خلیفہ پیغمبر، اور جڑے پیغمبر پاک دے خلیفہ نے، و امام و سید، اور امام بھی نے اور سردار بھی نے، و اہل تجرید، اور اہل تجرید بھی نے، و شہنشاہ، اور سردار بھی نے، ارباب تفرید، اور ارباب تفرید دے شہنشاہ نے، و از آفات انسانی بعید، اور انسانہ وچو سارے نالو عجیب انسان نے، اور کیسے عجیب نے، بے عیب انسان نے، کیسے نے، فرما امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جنہ دے بارے میرے کو سوال پوچھا جے 1.25 لاکھ وچوں جڑے نہ سارے دے پیر، جڑا نہ نبیاں تو بعد پہلا نمبر، اور جنہ دی ایڈیاں وڈیاں وڈیاں شاناں، اور جڑے بے عیب انسان نے، فرمایا انہاں دا نام ہے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا دوسرے نمبر تے منہم، فرمایا اور انہاں وچوں اگے فرمایا گیا سرہنگ اہل ایمان، انہاں وچوں او جڑے ایمان والے دے سردار نے، سعلو کا اہل احسان، اور دین دے روحانی پیشوا نے۔ اور میں جملے پڑھ رہا اور میری روح تک نو سکون مل رہا ہے، میرے داتا نے جملے کیسے بولے، اور میں فارسی پڑھ رہا، اور آج دے او ملا ملوانے اور پیر جنہاں اردو بھی ٹھیک نہیں پڑھنی آندی، اور آ کے بات کرن سرکار دے صحابہ دے بارے، میں کہنا ایسا اختیار ہی کیوں ملیا؟ کیا تیرے کول کوئی ترازو ہے کہ سرکار دے صحابہ دی شانہ ناپے اور تولے؟ میرے داتا دی بات سنو، فرمایا منہم سرہنگ اہل ایمان، فرمایا انہاں وچوں جڑے اہل ایمان دے سردار نے، سعولک فرمایا اہل احسان، اور روحانیت جڑے پیشوا نے، امام اہل تحقیق، اور اہل تحقیق دے بھی ایمان نے، وَاندر بہار محبت غریق، اور اللہ دی محبت دے اندر ڈوبے ہوئے سمندر دے، اس محبت دے سمندر ڈوبے ہوئے انسان،
ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا انہاں دا نام ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا منہم، اور تیجے نمبر تے جملے پھر وہی گل جملے سننا میرے داتا دے، فرمایا منہم گنج حیا، گنج مانا ہوندا ہے خزانہ، گنج حیا، حیا دے خزانہ، حیا دے خزانے، اعبد اہل صفا، اور صوفیاء دے امام۔ جڑا میں پہلے لفظ صوفی بولیا میں اپنے کولو نہیں بولیا، میں اپنے داتا دی زبان بولی۔ حضرت غوث، حضرت عثمان غنی نو صوفی حضرت داتا صاحب کیا، اور خالی صوفی نہیں آکھیا، فرمایا اعبد اہل صفا، صوفیاء دے امام، صوفیاں دے امام، منہم گنج حیا، حیا دا خزانہ، اعبد اہل صفا، اور صوفیاء دے پیشوا اور امام، سب تو بڑے صوفی، متعلق بہی درگاہ رضا، اور تسلیم و رضا دے پیکر۔ اے جڑی گل کی نا داتا صاحب نے بڑی کمال ہے، تسلیم و رضا، سمجھو جی؟ جدو بلوائیاں پانی بند کیتا ایتھے 3 دنوں دا پانی تو امت نو یاد رہا، حضرت امام حسین دا اے 3 دنوں دا پانی تو یاد رہا، مگر اے یاد نہیں رہا کہ جنہ دا پانی پورا مہینہ بند رکھیا اس نو امت بھلا دیتا۔ حضرت عثمان غنی دا پورا مہینہ پانی بند رہا، بلوائیاں قبضہ کیتی رکھیا آپ دی رہائش گاہ دا، اور صحابہ کبار صحابہ نے مشورہ دیتا جناب یا تے تسی وطن چھوڑ کے مکہ چلے جاؤ، یا بیت المقدس چلے جاؤ، یا سانو آرڈر لاؤ کہ اسی تلوار چلائیے اور انہاں دا قتل عام کریے بلوائیاں دا۔ تو حضرت عثمان پاک فرمایا نہیں، میں اللہ دی رضا چاہنا ہوں، تسلیم و رضا، فرمایا متعلق بہی درگاہ رضا۔ داتا صاحب بولے، فرمایا تسلیم و رضا دے پیکر جنہ نے جواب دیتا کہ تسی میں مشورہ دیندے ہو کہ میں بیت المقدس چلا جاواں یا مکے چلا جاواں، میں اے دے نالو بہتر سمجھنا کہ میری جان مدینے نکل جائے۔ آج اسی مدینہ انج نہیں کر دے، اے بات سانو عثمان غنی دسی کہ اگر مدینے سے موت آ جائے تو میں بربلا کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اس سے ہزاروں دلائل دینے واسطے تیار ہوں، مدینے سے موت آئے تو مکے نالو موت آنو افضل ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ نے جواب دیتا، فرمایا تسی کہندے مکے چلا جاؤں مدینے، موت تو میں نے اتھے بھی آ جانی، مگر اگر اتھے موت آئے تو بہتر میں نے مدینے چاہ جائے۔ اور جڑی یہ گل کر دے ہو کہ میں نے تلوار چلان دا تو انہوں میں آرڈر دے دا، تو آپ کہنے لگے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو میرے نبی دا گلشن لالا زار بن جائے، میرے نبی دے گلشن خون قتل و غارت ہوئے، دی بھی اجازت نہیں دیندا، پھر چاندے کی ہو؟ میرے عثمان پاک فرمایا میں اللہ دی رضا چاہنا ہوں، جو میرا رب چاہے گا۔ اور آخر حضرت عثمان غنی آپ نو شہید کر دیتا گیا، اور حضرت عثمان پاک اللہ اکبر قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے فجر دی نماز تو بعد، اشراق دے وقت آپ نو شہید دیتا گیا، اور آپ کن آیات تلاوت کر رہے سن، فاسا یکفیکہم اللہ، آج بھی وہ قرآن پاک میوزیم اندر موجود ہے، اور ان آیات حضرت عثمان غنی دا خون مبارکہ موجود ہے، فاسا یکفیکہم اللہ، جدا معنی یہ ہے کہ بس میرے واسطے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت داتا صاحب بولے متعلق بہی درگاہ رضا، او جڑے تسلیم و رضا دے پیکر، متعلی بے طریق مصطفیٰ، اور او نے کہ جنہ نے سرکار دی سنت والا زیور پہنے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے داتا دے الفاظہ تو میں قربان جاواں۔ فرمایا کہ تیسرا نمبر جنہ دی شان ہے کہ سرکار دی سنت نو اپنے واسطے زیور بنایا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور اے دے بارے تسی اس دن شعر سنا رہے سو، بول دے شعر سناؤ ذرا دوبارہ۔ ہاں 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 ہاں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ اے اس دن بیان کیتا نا کہ حضرت عثمان پاک ایک سائڈ تے منہ کر کے مسکرائے وضو کر کے، تے غلام آکھیا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ آپ فرمایا مینوں نہیں پتا ایتھے کی بنیا، میں تے تا مسکرایا کہ ایتھے میرا محبوب مسکرایا سی ہیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو داتا صاحب فرمایا متعلی بطریق مصطفیٰ، او عثمان کے جنہ نے سرکار دی سنت نے اپنا زیور بنایا۔ اور آخر تے بولے، فرمایا او کون نے؟ فرمایا ابو عمر و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا او جنہ دا نام ابو عمر کنیت
اور اس نام انہوں دا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے میٹھے میرے داتا دے الفاظ. اور چوتھا نمبر حضرت علی پاک دا. اور میرے داتا نے کمال کر دیتا حضرت علی دی شان اچ بھی. فرمایا منہم، ہن انہاں وچوں اگلے چوتھے نمبر پہلا جملہ ہی کمال میرے داتا دا. فرمایا برادر مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے، برادر مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی، میرے نبی دے بھائی. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا چ بھی بھائی ہے تے آخرت چ بھی بھائی. داتا صاحب بولے منہم برادر مصطفیٰ، اور انہاں وچوں پھر اگلے سرکار دے بھائی. وغریق بحر حلا، اور او کہ جنہاں نے مصیبتاں دا مقابلہ کیتا. اور حریق نارے الہ، اور او کہ جڑے اللہ دی محبت والی آگ دے اندر اپنے آپ نو پکا کے پکا کرن والے نے. کیسے جملے میرے داتا دے. فرمایا مقتدا جملہ اولیاء و اصفیاء، اور امام نے تمام اولیاء اور صوفیاء دے نام کیے. فرمایا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. فرمایا جنہ دی کنیت ابو الحسن ہے اور نام علی ہے، باپ دا نام جناب ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم. حضرات جی وقار جے تاں داتا صاحب دیاں گلاں سن کے ٹھنڈ پہنچی تو اچھی واری ایک واری بولو سبحان اللہ اکبر. اے حق سن کے سینہ ستھرا ہو گیا، اور اللہ نے چہرے تے تمانیت عطا فرما دی تھی. حق دی دلیل ہے. حق دے جملے کتنے میٹھے نے، اور سچ بات دے جملے کتنے سچے نے. حضرات جی وقار اس دور پر فتن دے اندر جاگ کے رہنا اور حق جان کے اور حق بات سمجھ کے سننا یہ بہت ضروری ہے. اللہ جل شانہ میں نو تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.